الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 17ویں پارے کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ کہ انسان دنیا میں اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ دوسروں کو مرتبہ دیکھ کر، جنازے اٹھا کر بھی خیال نہیں آتا کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، حساب دینا ہے۔ یہ آیت انسانوں کو جھنجھوڑتی ہے کہ تمہارا حساب کا وقت قریب ہے، اس کی تیاری کرو۔ پھر آگے فرمایا کہ ہر انسان کو جو ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک آزمائش کی زندگی ہے۔ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تم کو آزمائیں گے شر کے ذریعے سے اور خیر کے ذریعے سے۔ شر کے ذریعے سے بیماری، فقر اور فاقے کے ذریعے سے، خیر کے ذریعے صحت اور مال دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، پھر مرنے کے بعد سب کو اللہ کی طرف جانا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ ہم قیامت کے دن ترازو کو رکھیں گے انصاف کے ساتھ، اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا۔ اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا ہم اس کو لے کر آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کے لیے کافی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اتنے لوگ ہوں گے، حساب کیسے ہوگا؟ چٹکیوں میں ہو جائے گا۔ آگے انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام نے مشکل وقت میں صرف اللہ کو پکارا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، جب وہ بیمار ہو گئے تو انہوں نے اللہ کو پکارا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ اے میرا رب مجھ کو تکلیف پہنچی ہے اور آپ ہی تمام مہربانی کرنے والوں میں سب سے بڑے مہربانی کرنے والے ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے مصیبت کے وقت میں اللہ کو پکارا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے انہوں نے اللہ کو پکارا، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ، کہ اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، میں خطا کار ہوں۔ یہ آیت کریمہ کہا جاتی ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کو مصیبت سے نجات دی۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ کہ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنَ الْغَمِّ، اسی طرح ہم نے ان کو مصیبت سے نجات دی، غم سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیں، یعنی مصیبت کے وقت میں جو بھی اللہ کو پکارے گا اللہ اس کو مصیبت سے نجات دلائیں گے۔ خاص طور سے مصیبت کے وقت میں یہ آیت کریمہ کا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے سورہ حج ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں بھی کہا، قیامت کا جو ہے وہ ڈر دلایا کہ اللہ سے ڈرو، قیامت کے دن سے ڈرو۔ اور آگے فرمایا کہ کائنات میں حکومت اللہ کی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، کہ تم دیکھتے نہیں جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں، اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت اور بہت سے آدمی اللہ کے سامنے جھکے ہوئے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ سورج اللہ کو سجدہ کرتا ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے ہم کو بھی حکم ہے کہ سبحوہ بکرۃ وَاصیلا، صبح و شام اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ آگے فرمایا قربانی کی روح کیا ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارا گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، تمہارا خون نہیں پہنچتا، کیا چیز پہنچتی ہے؟ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، اخلاص پہنچتا ہے، کہ دل کے کس احساسات کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ قربانی کی، کہ تم کتنی اس کی اطاعت کرتے ہو، یہ بات اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔ پھر پارے کے آخر میں اللہ نے فرمایا، اللہ نے ایک مثال دی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، کہ اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اگر وہ سب مل جائے تو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ کیا ہے تمہارے معبودوں کی حقیقت؟ ایک سمجھو کہ وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنے کی تو بات بہت دور کی ہے، کہ اگر ان سے اگر مکھی سے اگر
اگر ان کے معبودوں سے اگر کوئی چیز مکھی چھین کر لے جائے تو اس کو چھڑا بھی نہیں سکتے. تو مانگنے والے بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا وہ بھی کمزور. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی انہوں نے تعظیم نہیں کی جیسا کہ اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے تھا. اور آگے فرمایا کہ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ بڑے طاقتور ہے، سب پر غالب ہے. آگے سورہ مومنین ہے کہ سورہ مومنین کے اندر اللہ نے شروع میں ایمان والے کی صفات بیان فرمائے 18ویں پارے میں، کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے تھے تو مشرکین کہنے لگے کہ یہ کیسی کامیابی ہے کہ گھر چھوڑ رہے ہیں، کاروبار چھوڑ رہے ہیں، اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں. تو اللہ نے سورت کو نازل کیا قد افلح المومنون، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے. مومنین کو دنیا میں عزت ملے گی اور آخرت کے اندر جنت ملے گی. اگر ایمان ہے تو کامیابی طے ہے. پھر آگے ایمان والوں کی چند صفات بیان فرمائی. الذین فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. نماز میں دل بھی ہمارا اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اعضاء کے اندر بھی سکون ہونا چاہیے. آگے صفات بیان فرمائی کہ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغو سے، بیکار کاموں سے اعراض کرتے ہیں. بیکار باتوں سے، بیکار کاموں سے بچنا یہ ایمان کی علامت ہے. پھر ایمان والے کی صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. دیکھو اللہ نے ہر انسان کے اندر خواہشات رکھی، تو خواہشات کے پورا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ وہ نکاح. آگے ان کی صفت یہ بیان فرمائے کہ والذین هم لامانتهم وعهدهم راعون، وہ امانتوں کو اور وعدوں کا خیال کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں. اور آگے اور فرمایا کہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، نماز کی پابندی کرتے ہیں. جن کے اندر یہ صفات ہوں گی اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، ایسے ہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. جنت میں ایک مرتبہ چلے گئے تو اس میں ہمیشہ رہیں گے. آگے اللہ نے حکم دیا پیغمبروں کے واسطے سے امت کے ہر ایک فرد کو، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. پھر تم جو کچھ کرتے ہو ہم اس کو جانتے ہیں، یعنی اگر غذا اگر حلال ہو تو نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے. اگر غذا حلال نہ ہو، حرام ہو، تو انسان کو نیک اعمال کی توفیق نہیں ہوتی. اس لیے ہمیشہ حلال پر اکتفا کرنا چاہیے. آگے موت اور آخرت کے منظر کو پیش کیا گیا. جو نافرمان لوگ ہوں گے، جو جب موت کا وقت ان کو قریب آئے گا تو وہ اللہ سے فریاد کریں گے رب ارجعون، اے اللہ دنیا کے اندر لوٹا دے، مجھ کو دنیا میں بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کروں. اللہ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں. ان کی ایک تمنا ہوگی جو بالکل فضول ہوگی. آگے پھر برزخ کی زندگی ہوگی جو آخرت کی ایک جھلک ہے. پھر قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن تو رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا. پھر جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ کامیاب، جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ ناکام. پھر جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، جہنم کی آگ ان کے چہرے کو جلائے گی. پھر وہ اللہ کو پکاریں گے، اللہ سے فریاد کریں گے کہ اے اللہ جہنم سے نکال دیجئے، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، کہ نکال دیجئے یہاں سے کہ ہم نیک عمل کریں گے. اللہ کا جواب آئے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اس جہنم میں چپ چاپ پڑے رہو، مجھ سے بات بھی مت کرنا. پھر آگے سورہ نور ہے جس میں یہ بات بتائی گئی کہ معاشرے کے اندر سے بے حیائی کیسے ختم ہو. اس کے لیے چند اصول بیان فرمائے. اس لیے اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، کہ اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر کے اندر بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ باہر سے پکار کر کہے السلام علیکم، کنارے پر کھڑے ہو کر کہے، اجازت ملے تو داخل ہو جائے ورنہ واپس لوٹ جائے. اور مومن مردوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، آپ کہہ دیجئے مومنین سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، پرائی عورتوں کو نہ دیکھیں. جس کی نگاہیں محفوظ نہیں اس کی عزت محفوظ نہیں، جس کی نگاہیں محفوظ ہوتی ہے اس کی عزت بھی محفوظ ہوتی ہے. اس لیے کہ نگاہیں شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اس کی حفاظت کے ذریعے سے، اس کی حفاظت سے ایمان کا نور ملتا ہے. جہاں اللہ نے مومن مردوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، الگ سے اللہ نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے. جس طرح مردوں کو حکم ہے کہ پرائی عورتوں کو نہ دیکھے، اسی طرح پرائی
اسی طرح عورتوں کو حکم ہے کہ پرائے مردوں کو نہ دیکھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.